الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تبارك وتعالى: فويل للمصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن له من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. قابل قدر سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مبارک وقت، مبارک سمے، مبارک دن عنایت کیا اور مبارک دن کے مبارک لمحات میں ہم سب کو جمع فرمایا. گزرے ہوئے 2 جمعہ سے واقع معراج سن رہے تھے. بہت سارے چیزیں ہمیں واقع معراج سے سمجھ میں آئیں اور کیا کیا ہوا تھا وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئی تھیں. واقع معراج کے سلسلے میں 2 باتیں عرض کر دوں کہ واقع معراج جو پیش آیا تھا یہ جسمی تھا یا روحانی تھا. مشہور قول کے مطابق علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ واقع معراج جو رجب میں پیش آیا تھا یہ واقع جسمانی تھا، اس لیے کہ قرآن خود اس کے اوپر دلالت کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے خود کہا بعبدہ لیلا. عبد کا لفظ اسی وقت استعمال ہوتا ہے جب روح، جان، جسم ہر چیز ہو تبھی عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر روح ہوتا تو قرآن میں عبد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. دوسری جگہ قرآن میں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہاں بھی عبد کا لفظ استعمال کیا ہے. معلوم ہوا کہ واقع معراج جسمانی سفر تھا. یہ جسمانی سفر تھا اور چند لمحات کے اندر یہ سفر طے ہوا. اور روحانی معراج علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج 24 مرتبہ ہوا. 24 مرتبہ آپ کو روحانی معراج کرایا گیا اور 1 مرتبہ آپ کا جسمانی معراج ہوا جو کہ ہجرت سے پہلے پیش آیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ میں نے جمعہ میں بیان کیا واقع معراج جو پیش آیا یہ ہجرت سے پہلے پیش آیا. اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے کہ ہجرت کے 1 سال یا 2 سال یا 3 سال پہلے یہ واقعہ جو ہے پیش آیا، لیکن واقعہ حق ہے، برحق ہے، پیش آیا ہے، حدیث متواترہ سے ثابت ہے. اگر کوئی شخص حدیث متواترہ کا انکار کر دے ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو حدیث متواترہ کی جو ہے خارج کر دے، نہ مانے. اور دوسری بات، واقع معراج کے سلسلے میں بہت سارے صحابہ سے روایت
कुतुब या हदीस के अंदर मौजूद हैं। और मैंने बताया था कि वाक़ई मेराज दो हिस्सों में मुनक़सिम है, एक असरा, दूसरा मेराज। मेराज मस्जिद अक्सा से जो आसमान तक का सफर हुआ उसको मेराज कहते हैं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की जो सफर है इसको असरा कहते हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान तक गए, अल्लाह से मुलाकातें की, यहाँ तक बातें आई थी। जब रब से मुलाकात हुई तो क्या क्या इनामात हुए, क्या क्या चीजें गिफ्ट में दिया गया और क्या क्या चीजें ली गई, वो तमाम बातें अल्लाह तबारक व तआला से करते हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श पर पहुंचे, रब से मुलाकातें की, रब ने पूछा कि आप हमारे वास्ते क्या लेकर के आए, कौन सा सौदा, कौन सा गिफ्ट लेकर के आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की खिदमत में तीन चीजें पेश की, तीन बातें रखी, तीन तोहफे दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज्यादा खुश हुए। नबी ने वो तीन कौन से तोहफे पेश किया अल्लाह के सामने, तो अल्लाह खुश हो गए। नबी ने कहा तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कि तमाम कौली इबादतें, बदनी इबादतें, फि'ली इबादतें आप ही के लिए हैं। जब ये बातें अल्लाह ने सुनी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ नबी आप पर सलामती हो, आप पर रहमत हो, आप पर बरकतें हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने ये बातें कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन दिमाग के अंदर उम्मत की बातें आई, उम्मत याद आता है। अल्लाह तबारक व तआला झट से फरमाते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, आप पर भी सलामती हो और नेक बंदे पर, अल्लाह के नेक बंदे के ऊपर भी सलामती हो। यानी आपकी उम्मत में जो लोग नेक वक्त होंगे, जो अल्लाह की इबादत करेंगे, जो आपको रसूल मानेंगे, जो आपकी मुत्तबा करेंगे, जो आपकी सुन्नतों पर चलेंगे, जो आपके पीछे अपने जान का नजराना पेश करेंगे, जो आपको हर तन मन धन से मदद करेंगे, और आपके आने वाली उम्मती भी जो आपके नक्शे कदम पर चलेंगे, उसके वास्ते जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उन नेक लोगों को भी सलामती हो, मुबारकबाद हो। अब हमें देखना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे नबी से कहा अस्सलामु अलैना या अय्युहन नबी, क्या हम लोग उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह का लफ्ज अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से सुनाया कि आपके ऊपर भी, आपकी आने वाली नस्लों के ऊपर भी, उम्मती के ऊपर भी। आज हम लोगों को देखना है कि रब ने जो बातें कही है, क्या हम उस रहमत के साए में हैं या नहीं है, क्या हम उस रहमत के अंदर हैं या नहीं है। हमने उस रहमत में अपना नाम लिखा या नहीं लिखाया, उस सालिहीन में अपना नाम लिखाया या नहीं लिखाया। अब हम सबको खुद अपने बारे में सोचना होगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कई नजराने पेश किए, मुख्तलिफ हदीस हैं, अलग अलग चीजों के बारे में हैं। एक रिवायत के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप आ रहे हैं तो आपको तीन तोहफे खास तौर से दिए गए। उसमें से सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें, शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों की बख्शिश का वादा, और 50 वक्त की नमाजें दी गई। एक रिवायत के अंदर है कि 50 वक्त की नमाजें और 6 महीने के रोजे दिए गए। आप जरा सा गौर करें रिवायत के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को 50 वक्त की नमाजें दी कि आप 50 वक्त की नमाजें लेकर के जाइए और अपनी उम्मत को इसका पैगाम सुनाइए, नमाज के बारे में बतलाइए और फिर 6 महीने के रोजे के बारे में बतलाइए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नीचे आने लगे, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको क्या क्या इनामात
دیے, اللہ نے آپ کو کیا کیا چیز گفٹ دیا, اللہ نے آپ کو کیا تحائف دیے, اللہ نے آپ کو کیا ہدیہ دیا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام, مجھے اللہ نے میرے اوپر رحم فرمایا, کرم فرمایا, مجھے اپنے امتی کے واسطے مجھے 50 وقت کی نمازیں دی ہے, 6 مہینے کے روزے دیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے امت کو دیکھ رہا ہوں, میں اپنے امت کی کمزوری کو دیکھتا تھا کہ اس کے اوپر رب نے 2 وقت کی نمازیں فرض کی تھی, 2 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا, 2 وقت نماز پڑھنے کی تاکید کی تھی, لیکن میری امت سستی کر رہی تھی, کاہلی کر رہی تھی, ان سے 2 وقت کی نمازیں ادا نہیں ہو پا رہی تھی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ رب کے پاس ریٹرن جائیے, آپ رب کے پاس جائیے اور رب سے تخفیف کروا لیجئے. رب سے کہیے کہ بارے الہ نماز کے اندر کچھ تخفیف ہو جائے, روزے کے اندر کچھ تخفیف ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ریٹرن جاتے ہیں, واپس جاتے ہیں, رب کے سامنے درخواست کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت کی نماز کو کم کر دیتے ہیں اور 1 ماہ کے روزے گھٹ جاتا ہے. پھر آتے ہیں, پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا ہوا, کہا کہ 5 وقت کی کام ہو گئی ہے اور 1 ماہ کے روزے کم ہو گئے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام پھر بھیجتے ہیں, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام بھیجتے ہیں اور جاتے ہیں. نماز بھی کم ہوتی رہی, روزہ بھی کم ہوتے رہے, یہاں تک کہ 1 مہینے کا روزہ بچ جاتا ہے اور جو ہے 50 وقت میں 5 وقت کی نمازیں بچ جاتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب آئے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب کیا ہوا, تو موسیٰ علیہ السلام سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ 5 وقت کی نمازیں بچی ہوئی ہیں اور 1 ماہ کے روزے بچے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے نماز کے اندر تخفیف کروا لیجیے اور 5-10 روزے تخفیف کروا لیجیے. لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ مجھے جانے میں شرم آتی ہے, میں کیسے جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں گئے, واپس آ گئے. یہاں پر کئی ساری حکمتیں علماء لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ملاقات اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا واپس کر دینا. بہت سارے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے, لیکن چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہا تھا کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروائیے, یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہاری آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, تمہاری آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکے. موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ اصرار کرتے نہیں, اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ تم فلاں جگہ آ جاؤ, میری ایک تجلی کو دیکھو, اگر تم میری ایک تجلی کو دیکھ لو گے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو, تب تمہاری آنکھیں میرا دیدار کر سکتی ہے, ورنہ نہیں تو نہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تجلی آئی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر پڑ گئے, بے ہوش ہو گئے. یہاں پر مقصود تھا دکھلانا کہ موسیٰ تم زمین پہ ایک مرتبہ دیدار کرانے کے لیے کہا, میری ایک تجلی کو نہیں دیکھ سکے, بے ہوش ہو گئے. اور میرے محبوب کو دیکھو, بار بار آتے ہیں جاتے ہیں اور دیدار کرتے ہیں. اب اس میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب تھے جیسے کہ ایک کمان کے 2 سرے. ایک کمان کے 2 سرے میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے, بہت کم فاصلہ ہوتا ہے, 2 سے 2.5 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے یا 3 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. قرآن اس چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ اتنے نزدیک ہو گئے تھے. پھر کلام ہوئی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر 3 تحفے دیے. اب ہمیں یہاں پر ایک بات سمجھ لینی ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہ کرتے, خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس نہ بھیجتے, نماز میں کمی نہ کروائی جاتی, روزے میں تخفیف نہ ہوتا, تو ہم لوگوں کا کیا حشر ہوتا, ہم لوگوں کو کیا انجام ہوتا.
ابھی 1 مہینے 30 دن 30 days کے روزہ رکھنا ہے، ہم لوگوں سے نہیں ہو پاتی ہے، برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ شدت کی گرمی ہمارا ضبط کو توڑ دیتا ہے، ہمارا صبر کو توڑ دیتا ہے اور ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر 6 مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم ہوتا تو پھر کیا ہم لوگوں کی حالت ہوتی؟ 30 دن میں ایسی حالت ہو جاتی ہے اور 6 مہینے میں روزہ میں کیسی حالت ہو جاتی؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم ہے اور رب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے تو میں 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب دوں گا، اور ہم سے 5 وقت کی نماز ادا نہیں ہو پا رہی ہے۔ اگر نبی واپس نہ جاتے 50 وقت کی نماز لے کر کے آ جاتے تو معلوم ہوتا کہ ہم لوگ جمعہ کو بھی نہیں آتے۔ 5 وقت ہے تو جمعہ میں آ رہے ہیں، اگر 50 وقت کا رہتا تو جمعہ کو بھی نہیں آتے۔ یہ ہم لوگ کا حساب و کتاب ہے، یہ ہم لوگ کی زندگی کا حساب ہے۔ وہ کہاوت ہے 8 کھاٹ 360، ایسی ہم لوگوں کی حالت ہے، ہماری نماز کی حالت ہے۔ حالانکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، معراج المؤمنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ اور دوسری جگہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ نور، کہ نماز روشنی ہے، نماز کے اندر روشنی ہے۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ، اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اب ہم سب کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ ہم لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر پیشن گوئیاں کی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا ہم لوگ نماز کے ذریعے سے روشنی لے رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ نماز کے ذریعے سے اپنے آپ کو معراج پر پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ نماز پڑھ کر کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، یا نماز چھوڑ کر کے نبی کو تکلیف دے رہے ہیں، نبی کی آنکھوں کو تکلیف دے رہے ہیں؟ روایت کے اندر آتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی، اور جس نے خدا کو تکلیف دی اس کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کسے تکلیف دے رہے ہیں؟ نبی کو تکلیف دے رہے ہیں تو گویا کہ خدا کو تکلیف دے رہے ہیں، اور جب خدا کو تکلیف دے رہے ہیں تو ہمارا انجام بھی برا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا اس کے بارے میں سوچو، نماز کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں سوچو۔ شریعت اسلامیہ کے اندر بہت سارے اوامر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، روزہ دیا، زکوٰۃ دی، حج کرنے کا حکم دیا، لیکن ان تمام چیزوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ان تمام فرائض میں سے اگر سب سے پہلے رب نے کسی چیز کو فرض کیا ہے تو واحد چیز ہے نماز۔ سب سے پہلے نماز کو رب نے فرض کیا ہے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے روپوش ہو جائیں گے، دنیا کو چھوڑ دیں گے، تو سب سے پہلے رب نہیں پوچھے گا کہ کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، زکاتیں کتنی دی ہے، اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، بلکہ سب سے پہلے سوال کرے گا تم نے نماز کتنی پڑھی، تم نے نماز کتنے ادا کیے، تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے، تم نے کتنے وقت کی نماز پڑھی، پابندی کیا کہ نہیں کیا۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر نماز انسان کا ٹھیک ٹھاک نکل گیا، ٹھیک ٹھاک اچھا نکل گیا، تو باقی تمام منزلوں میں وہ آدمی پاس ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر نماز والی سوال میں اگر انسان پھنس گیا تو باقی کی تمام مراحل میں بھی انسان پھنس جائے گا۔
باقی کے تمام مراحل کے اندر بھی انسان پھنستا چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر نماز فرض کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں، اے ایمان والو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کئی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کئی موقع پر ارشاد فرمایا۔ آج ہمارے سوسائٹی کے اندر ہوا کچھ اور چلی ہوئی ہے، ادھر آزان ہوتی ہے، ہم ہوٹل کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، لغویات باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز میں لبیک کہتے ہوئے ہم مسجد کو آئیں۔ آج آزان ہوتی ہے، ہم خاموشی کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے اس وقت میں، پھر بھی چل کرتے مسجد تک نہیں آتے، نماز کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کا ایمان کا حال ہے، ایمان کا حال ہے۔ دوستو، اگر ایمان مضبوط ہو سکتا ہے، ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ کی ذکر صحیح ہوگا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو، صرف 7 دن 1 ہفتے تک آپ نماز کی پابندی کیجئے، 5 وقت کی نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر 8ویں دن میں اگر آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، اگر آپ کو احساس نہ ہوا کہ میری نماز چھوٹ گئی ہے، تو سمجھ جائیے کہ جو آپ نے 1 ہفتہ نماز پڑھی ہے وہ آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے، وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ نمازی وہی کہلاتا ہے جس کے 1 وقت کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو صدمہ ہو، افسوس ہو۔ آج تو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم کو افسوس کس چیز کی ہوگی؟ میرے بھائیوں، میں بنتی کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈریے اور اپنی مسجد کی آباد کرنے کی کوشش کیجیے، مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ گھر میں رہتے ہیں، جب اذان کی آواز کان میں ٹکراتی ہے، آپ مسجد میں آ کے نماز ادا کیجیے۔ اگر آپ کھیت کے اندر ہے تو کھیت میں وضو کیجیے، پانی کا انتظام ہے تو وضو کر لیجیے۔ اگر پانی کا انتظام نہیں ہے تو رب نے دوسرا راستہ نکال دیا ہے، آپ تیمم کیجیے، تیمم کر کے آپ نماز ادا کیجیے کھیت کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر 2-3 کسان مل کر کے کسی وادی میں اذان دیتا ہے اور پھر مل کر کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ایسے کسانوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں اول تو کسان لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کی زمینی حرج سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھوں گا تو اتنا کھیت میں پانی چھوڑ دوں گا، اگر نماز میں وقت لگا دوں گا تو اتنا کام میرا ختم ہو جائے گا۔ یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے، یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ صحابہ کو دیکھیے، وہ لوگ بھی تجارتی تھے، وہ لوگ بھی تجارت کیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی کسان تھے، وہ لوگ بھی کھیتیاں کیا کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سارے صحابہ بڑے بڑے بزنس مین تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کو ان کا بھائی بنا دیا، اور اس انصاری صحابی نے کہا کہ عبد الرحمن، میں تو ایک کسان آدمی ہوں، تم مکہ کے رہنے والے ہو، تمہیں تو کھیتی کرنا نہیں آتا، جو کھیت میں نے تمہیں برابر کر کے دیا ہے وہ کھیت مجھے دے دو، میں تمہارے کھیت میں بھی کھیتی کروں گا، جو بینیفٹ آئے گی، جو بینیفٹ آئے گی 50-50 تقسیم کر لیں گے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لو، اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے بعد مدینے کے اندر تجارت کو شروع کیا، تجارت کو شروع کیا، اور اللہ نے ان کی تجارت کے اندر اتنی برکتیں دی، ان کی اتنی برکتیں دی، اتنی برکتیں دی کہ جب کسی چیز کی مانگ ہوتی تو امت مسلمہ کے لیے سامان کا دروازہ کھول دیا کرتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار صحابی تھے، وہ مالدار کسی اور چیز سے نہیں بنے تھے، تجارت کر کے بنے تھے، اور ان کی تجارت ایسی تھی کہ ان کی تجارت ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتی تھی۔ آج ہماری تجارت ہمیں نماز پڑھنے سے روکتی ہے، آج ہماری تجارت ہمیں مسجد جانے سے روکتی ہے، آج ہماری تجارت جو ہے شریعت مطہرہ کو توڑنے میں روک دیتی ہے، آج ہماری تجارت نبی کا سنت کو ادا کرنے سے روک دیتی
की है, जरा गौर कीजिए। वो लोग नबी के मानने वाले थे, जिस नबी को हम मानते हैं। वो लोग वही कुरान पढ़ने वाले थे, जिस कुरान को हम पढ़ते हैं। वो लोग वही सुन्नतों पर चलने वाले थे, जिस सुन्नतों पर हम चलने की कोई दावे कर रहे थे। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि वो यकीन के साथ अमल करते थे और आज हम बगैर यकीन के अमल करते हैं। वो नमाज बगैर छोड़े तिजारत करते थे और आज हम नमाज छोड़कर तिजारत करते हैं। वो नमाज पढ़ के तिजारत करते थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बिजनेस पे बड़े पैमाने पर फायद किया और आज हम नमाज छोड़कर तिजारत करते हैं। इस वजह से हमारी तिजारत रोज बरोज घटती चली जा रही है। मेरे भाइयों, आखिर में यही बात अर्ज करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के अंदर जो तोहफे दिए गए, ये काफी इंपॉर्टेंट तोहफे हैं। मैंने अभी बताया कि 3 चीजें सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें दी गई। 2 आयतें दी गई। इसकी बहुत सारी हदीस के अंदर फजीलतें आई, मैं उसकी बयान नहीं करूंगा। दी गई। हर एक मुसलमान को चाहिए कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को ज़बानी याद करे, ज़बानी याद करे। और जब कहीं कोई दुआ का मरहला हो तो आप उस दोनों आयत को पढ़ें। और अगर आप किसी मुर्दा के लिए, किसी अपने बाप, कोई दादा परदादा, कोई रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं, उनके वास्ते मग़फ़िरत की दुआ करनी है, इन 2 आयतों को पढ़ करके आप दुआ कीजिए, बहुत फायदा होता है। दूसरी, शिरक के अलावा तमाम गुनाहों की बख्शिश का वादा किया है अल्लाह तबारक व तआला ने। और नमाज को तीसरी चीज नमाज को अदा किया है। और एक हदीस के अंदर है कि 1 महीने के रोजे को भी फर्ज किया है। पहले शुरू में 6 था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को भेजने की वजह से वो 1 महीने का रोजा रह गया है। ये चीजें फर्ज हैं, इस पर हम सब कोशिश करें कि अदा करने की कोशिश करें। आप अगर दुकान पे हैं, आप मस्जिद तक नहीं जा सकते हैं, आप दुकान के अंदर एक छोटा सा मुसल्ला रख लें। वक्त होता है, आप मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ लें। अगर आप दुकान पर नहीं, आपके पास समय है कि दुकान बंद करके आप मस्जिद जा सकते हैं, नमाज पढ़ के आ सकते हैं, तो दुकान बंद करके मस्जिद में जाएं। अगर आप खेत के अंदर हैं, अज़ान की आवाज नहीं गई, हाथ में घड़ी है, साथ में मोबाइल है, आप समय देख करके खेत के आग के ऊपर आप नमाज पढ़ लीजिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के लिए ये जमीन के हिस्से को मुसल्ला बना दिया है। मुसल्ला बना दिया। हदीस के अंदर मुसल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। आसार सुनन के अंदर हदीस है, आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने कहा कि ए मोहम्मद, ए नबी, मेरे प्यारे नबी, मैंने तेरी उम्मत के लिए जमीन को मुसल्ला बना दिया, फर्श बना दिया। तुम्हारी उम्मत जहां चाहे, नबी के जमीन के जिस खित्ते में चाहे, मेरे नबी, तुम्हारी उम्मत नमाज पढ़ेगा तो मैं उसकी नमाज को कबूल कर लूंगा। बाकी किसी उम्मत को इनाम नहीं दिया गया। पुरानी जितनी भी उम्मतें हैं, उनके लिए शर्त थी, अगर वो इबादत करना चाहे तो वो अपनी इबादत गाह में आके इबादत करे। ये खासियत है इस उम्मत की। रब ने इस उम्मत को कहा कि तुम जमीन के जिस हिस्से में चाहो नमाज पढ़ो, मैं नमाज को कबूल कर लूंगा। अगर उसके बावजूद भी हम सुस्ती करें, हमारा ही खसारा है, हमारा ही नुकसान है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी, आपको भी कहे सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।